السلام علیکم۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو جنوب مشرقی خیبر پختونخوا، وسطی مشرقی جنوبی پنجاب، جنوبی کشمیر اور بالائی سندھ کے علاقوں میں آج بھی کئی مقامات پر دھند کے بادل موجود ہیں۔ مختلف مقامات پر ہلکی سے نارمل قسم کی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اگر بادلوں کو دیکھا جائے تو بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں آپ کو یہاں پر بادلوں کی تہ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ آج دن کے دوران اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے مختلف جنوبی اور وسطی علاقوں میں ہلکے بادل دکھائی دیتے رہیں گے۔ دن کے دوران تقریباً 10 بجے کے آس پاس دھند چھٹنا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے کہ دوپہر کے بعد تک کئی علاقے دھند سے آزاد ہو جائیں گے اور دھوپ دیکھنے کو مل جائے گی۔ شمالی علاقوں کی بات کریں تو فی الحال یہاں پر ہلکے پھلکے بادل موجود ہیں۔ ایک سلسلہ یہاں پر تاجکستان کے علاقوں پر موجود ہے، جس کے اثرات سے انتہائی جنوب مغربی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاقوں میں بادل بننے، رم جھم بوندا باندی، ہلکی بارش اور پہاڑوں پر انتہائی ہلکی برف باری کے امکانات رہیں گے۔ دھند کی بات کی جائے تو فی الحال اگلے 2 دنوں کے موسم پر نظر ڈالیں تو 15 اور 16 جنوری کو بھی پنجاب سمیت سندھ اور ساحلی علاقوں میں، جس میں بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں، کراچی شامل ہے، ان علاقوں میں دھند بننے کے امکانات اگلے 2 دنوں کے دوران بھی موجود رہیں گے۔ پاکستان کے انتہائی شمال مغربی علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہاں پر بارش اور ہلکی برف باری کا امکان رہے گا، اور 15 کو بھی انتہائی شمالی پہاڑوں پر ہلکی برف باری اور یہاں پر رم جھم بوندا باندی کے امکانات رہیں گے۔ ملک کے تقریباً 99% علاقوں میں موسم خشک اور سرد ہی رہے گا۔ دن کے درجہ حرارت اب بڑھنا شروع ہو چکے ہیں، جو کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر کے کئی علاقوں میں ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کشمیر کے علاقوں میں یہاں پر درج کیا گیا ہے، اور کراچی کے علاقوں کے علاوہ سندھ کے علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ ایک اینٹی سائیکلون یا ہائی پریشر سمجھ لیں بحیرہ عرب میں دوبارہ سے انٹر ہو چکا ہے، جس کے سبب یہاں پر درجہ حرارت بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ نمی کی جو مقدار ہے وہ ساحلی علاقوں میں بڑھ رہی ہے، تو صبح کے اوقات میں دھند بننے کے امکانات بھی رہیں گے۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر اگر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام یہاں تاجکستان اور ترکمانستان کے علاقوں پر موجود ہے، جس کے اثرات انتہائی شمالی علاقوں میں بادلوں کی صورت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ خطہ پٹوار میں خشک ہوائیں رہیں گی، تو ان علاقوں میں جو ہے آج بھی چند علاقوں میں دھند بننے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر جو ہے کورا پڑنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایک سرکولیشن جو ہے اس وقت بھی بحیرہ عرب کے جو ہے وہ جنوبی علاقوں پر موجود ہے، جبکہ اینٹی سائیکلون بھارت کے مشرقی علاقوں پر بنا ہوا ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے، ہائی پریشر یہاں پر موجود ہے، جبکہ ایک اور مغربی نظام یہاں پر عراق، ایران اور جارڈن، سیریا کے علاقوں کے آس پاس موجود ہے، جس کے اثرات بھی انتہائی شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر کچھ ماڈل انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ECMWF انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 18 سے 20 جنوری کے دوران ایک سلسلہ بلوچستان کے علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوں گی کہ جو سلسلہ ہوگا وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ڈپ کرے گا، جیسے کہ پچھلے سلسلے نے کیا تھا، اور ان علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا سبب بنے گا، اور کچھ نم آلود ہوائیں جو ہے وہ بحیرہ احمر سے لے کر آئے گا، جس کے سبب جو ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ایک بار پھر، جس میں گوادر، تربت اور ماڑا جیوانی پسنی، یہ ہائی پریشر یہاں پر ایک بار پھر یمن، عمان کے علاقوں پر آ جائے گا، تو یہاں پر جو ہے وہ 18 سے 20 کے دوران بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی علاقوں میں بھی 18 سے 20 کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ملک کے باقی زیادہ تر مقامات پر بادل تو چھائیں گے، جس میں بالائی سندھ، شمالی سندھ، جنوب مغربی پنجاب کے علاقے شامل ہیں۔ رم جھم بوندا باندی ہو سکتی ہے، لیکن کسی خاص بارش کا امکان نہیں ہے۔ کچھ تیز بچھاڑیں یہاں پر تربت، گوادر اور ماڑا جیوانی پسنی، خزدار، تفتان، نوکنڈی، دال بندین، اس کے علاوہ پنجگور کے علاقوں کی بات کی جائے تو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ بات کی جائے یہاں پر مغربی سلسلوں کی، جیسا کہ آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا کہ مغربی سلسلے جو ہے وہ بحیرہ روم سے جب نکلتے ہیں تو وہ پاکستان کو جو ہے متاثر کرتے ہیں، عراق، ایران سے ہوتے ہوئے، تو ان کی جو ہے وہ اب امید ہے کہ تھوڑا جو ہے یہ نیچے ڈپ ہوں گے، اور یہ کچھ اس طرح سے حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو پاکستان کے علاقوں میں جنوری کے آخر اور فروری مارچ کے دوران اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ مغربی سلسلے نیچے جب ڈپ ہوں گے تو سعودی عربیہ، عراق، ایران میں بھی اچھی بارشیں ہوں گی۔ ابھی جو سلسلے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ بحر اوقیانوس سے نکل رہے ہیں، تو زیادہ تر جو ہے وہ شمال سے ہی نکل جاتے ہیں، جن کی ٹیل جو ہے وہ پاکستان کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے ابھی تک جیسے دسمبر کو دیکھ لیں، اس کے بعد اب جنوری ہے، کوئی بڑا سلسلہ اثر انداز نہیں ہو سکا، جس کے سبب خیبر پختونخوا،
گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ خشک سالی جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ جنوبی علاقوں میں پھر بھی جو ہے بلوچستان کے علاقے شامل ہیں۔ جنوری کے ابتدائی اشرے میں یہاں پر بارشیں دیکھنے کو مل گئی تھیں۔ امید ہے کہ جنوری کے جو آخری ایام ہیں اس کے بعد فروری ہے، یہاں پر ECMWF کا اگر 45 دن کا چارٹ دیکھا جائے تو اس میں بھی وہ موسلادھار سے شدید بارشیں پاکستان بھر میں برستی دکھا رہا ہے۔ امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں گے، جو خشک موسم ہے اس کا جلد خاتمہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سلسلے کی بات آپ کو پہلے بتائی ہے کہ 18 سے 20 کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں یہاں پر بارشوں کی امید پیدا ہو چکی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ جو خشک موسم جو ہے پنجاب اور سندھ میں چلا آ رہا ہے، کشمیر گلگت بلتستان کے علاقوں میں، اس کا جلد خاتمہ ہو۔